अस्सलाम वालेकुम। मतीउल्लाह जान, MJTV। आज कराची में इंस्टीट्यूट ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो पाकिस्तान का बल्कि दुनिया का माना हुआ तालीमी इदारा है, वहाँ पे एक बड़ा अहम खिताब हुआ और ख़िताब करने वाले सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जो आजकल बहुत ख़बरों में रहते हैं। उनके ख़िलाफ़ एक सदारती रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के ज़ेर समात है, जिसके ख़िलाफ़ उन्होंने आइनी दरख्वास्त दायर की और अब लेटली 10 रुकनी जजों का एक बेंच तश्कील दिया गया है, जो 24 तारीख को उनकी आइनी दरख्वास्त पर समात करेगा, जिसमें एतराज़ात उठाए गए हैं जुडिशल काउंसिल के। उनके वकील एडवोकेट मुनीर मलिक 24 तारीख को शायद पेश ना हो सकें क्योंकि अलील हैं, हार्ट अटैक हुआ और इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में दाखिल भी रहे। आज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने बज़ाहिर दिल की भड़ास निकाली, आइन और कानून की बात की, मगर ऐसे ऐसे हसास मौज़ूआत को छेड़ा जिसकी एक झलक हमें चीफ़ जस्टिस आसिफ सईद खोसा के खिताब में भी मिली थी, जो उन्होंने नए अदालती साल के आगाज़ में एक तकरीब के दौरान किया था इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने कहा था कि बात हो रही है एहतसाब की, जानबदार एहतसाब की, लॉपसाइडेड अकाउंटेबिलिटी की। सियासी स्पेस जो है वो श्रिंक हो रही है, सुकड़ रही है सियासतदानों के लिए, और फिर मीडिया पर बढ़ती हुई पाबंदियों का भी एक तासुर है। तो आज उसी चीफ़ जस्टिस आसिफ सईद खोसा के खिताब में की गई बातों को आगे बढ़ाते हुए जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने भी बड़ी ही अहम और बुनियादी बातें की हैं, कुछ सवाल उठाए हैं। और इंस्टीट्यूट ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन कराची की इस कॉन्फ्रेंस में जो है उन्होंने जो बातें की, उसके अहम नुकात आपको बताते चलें जो शायद आप मीडिया पर न सुन पाएँ। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने इंस्टीट्यूट ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में एक कॉन्फ्रेंस के दौरान खिताब करते हुए ये कुछ अहम बातें की। उनका ये कहना था कि 72 साल में पहले आज़ादी हासिल की, ना कोई जंग लड़ी, ना किसी अस्करी क़ुव्वत ने हमें आज़ाद मुल्क मुहैया किया। ये एक सोच थी, एक नज़रिया था, और इस पर यकीन रखने वालों ने दूसरों को कायल किया और नामुमकिन को मुमकिन में तब्दील किया। ये एक मोजज़ा था। आइन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो है, इसी ने इस मोजज़े को बरकरार रखने में एक अहम किरदार अदा किया है। आगे जाके वो कहते हैं कि आज की जो कॉन्फ्रेंस है वो बुनियादी हकूक़ से मुताल्लिक़ है और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास जो अख्तियारात हैं उन हकूक़ के नफाज पे अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए उनका बराह रास्त ताल्लुक़ मुफाद आमा से है। और फिर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने यह भी कहा कि अगर कोई शख्स या इदारा बुनियादी हकूक़ से तजावुज़ करे तो अदलिया के पास ये अख्तियार है कि वो उसको रोके। आइन पाकिस्तान के बुनियादी 3 सतून हुकूमत, इंतज़ामिया और अदलिया आइन की कानून की तशरीह करती है और सब लोग अपने अपने दायरा कार में रह के काम करते हैं, सब इदारे। और जब इदारे अपने दायरा अख्तियार से तजावुज़ करते हैं तो न सिर्फ लोगों के बुनियादी हकूक़ पामाल होते हैं बल्कि मुल्क कमज़ोर होता है और टूट भी सकता है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा फिर आगे जाके कहते हैं कि 14 अगस्त 1947 में पाकिस्तान बना, 2 सूबों पर मुश्तमिल था, मशरक़ी पाकिस्तान, मगरबी पाकिस्तान। जब एक शख्स की जबरी हुकूमत पाकिस्तान पर कायम थी और वो फील्ड मार्शल अयूब खान, उसका मार्शल लॉ नाफिज था, पहले जनरल अयूब खान और फिर जनरल याहिया खान, तो जमहूरी तर्ज़ अमल को नज़रअंदाज किया गया और नतीजतन हम आधे पाकिस्तान से महरूम हो गए। जब मुल्क में जमहूरियत का निज़ाम कमज़ोर पड़ता है तो मुल्क कमज़ोर पड़ जाता है। एक शख्स की आवाज़ आवाम की आवाज़ को दबाती है तो दुश्मन भी इस बात का फ़ायदा उठाता है। 1971 में ऐसा ही हुआ और मुल्क को कायम रखने के लिए हज़ारों अस्करी, सिपाही और अफसरान कुछ ना कर सके। क्या खूब करारदाद मकासद ने 2 दहाई कबल जमहूरियत पर इसी वजह से ज़ोर दिया था। हम उस वक्त के मगरबी पाकिस्तान को अब पाकिस्तान कहते हैं, मगर हकीकतन ये निसफ़ पाकिस्तान है। क्या हमने तारीख़ से सबक हासिल किया? सदर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1971 में चीफ़ जस्टिस हमूद रहमान पर मुश्तमिल एक कमीशन मुकर्रर किया कि मालूम करें वो कौन सी वजूहात थी जिस बना पर आधा मुल्क हम खो बैठे। अफसोस इस बात का है कि आज तक 47 साल से ज़ायद अरसा गुजरने के बाद भी ये रिपोर्ट शाया नहीं की गई और आवाम को इस बात से आगाही नहीं मिली कि वो क्या वजूहात थी जिनकी वजह से ये वाक़या पेश आया। जैसे काजी फ़ाइज़ ईसा पर कहते हैं अदलिया को भी अपनी हदूद से तजावुज़ नहीं करने चाहिए। उन्होंने 6 टैक्सों की मुअत्तली से मुतल्लक़ सुप्रीम कोर्ट के उस हुक्म का भी जिक्र किया जो चीफ़ जस्टिस साकिब निसार के दौर में एक हुक्म इम्तनाई के ज़रिए जारी किया गया था और वो काफ़ी तवील अरसे तक वो
ٹیکسوں کی وصولی رکی رہی، 1 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ اور اس کے بعد قاضی فاضل صاحب کہتے ہیں کہ ایکسائز ڈیوٹی اور جو سیلز ٹیکس جو سروسز پہ تھا صوبوں نے بھی وصول نہیں کیا، اور ایک نامعلوم شکایت کے اوپر اس وقت کی سپریم کورٹ جسٹس حاکم نثار کی سپریم کورٹ کا وہ حوالہ دے رہے ہیں، انہوں نے حکم امتناعی کے ذریعے ان ٹیکسز کو معطل کیا تھا، اور حتمی طور پہ جب کیس سنا گیا تو اسی سپریم کورٹ نے کہا کہ وہ فیصلہ غلط تھا، مگر تب تک 1 ارب روپے کا نقصان ہو چکا، اور آج تک وہ 100 ارب روپے کا نقصان ہو چکا، اور آج تک وہ 100 ارب وصول نہیں کیے جا سکے۔ تو جیسے قاضی فاضل صاحب آگے جا کے کہتے ہیں کہ اب حکومتی طرز عمل پہ بھی وہ کمنٹ کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اب شاید ہی کسی کو اس بات پر شک ہوگا کہ اس وقت پاکستان میں صحافیوں اور میڈیا کو ساری خبروں کو نشر اور شائع کرنے پہ قدغن ہے۔ یہ چیف جسٹس قاضی فاضل صاحب کہہ رہے ہیں۔ اس بات کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ کئی صحافی جو اپنے پیشے میں نامور مقام حاصل کر چکے تھے، جن کی نشریات ٹیلی ویژن پر مقبول تھی اور نمایاں تھی، وہ اب ٹیلی ویژن پہ نظر نہیں آتے۔ کیا کسی کو یہ حق ہے کہ سینسرشپ کر کے کسی کی دوسرے کی رائے پر پابندی لگائے؟ اس کا جواب آئین کی شق 19 میں موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ چند معاملات کے علاوہ ہر شہری کو آزادی رائے کا بنیادی حق حاصل ہے، مگر اس بات پہ بالکل قدغن نہیں لگائی جا سکتی کہ وہ بیانیہ جو کسی کو ناپسند ہو نشر یا شائع نہ ہو۔ مثال کے طور پہ اگر کسی کو میرا کوئی فیصلہ ناپسند ہو اور مجھ پر تنقید کرے تو مجھ پر لازم ہے کہ تنقید برداشت کروں، نہ صرف اس لیے کہ شق 19 ایسی تنقید کو تحفظ دیتی ہے، بلکہ اس لیے کہ اگر فیصلے میں کوئی غلطی ہو تو مثبت تنقید کی گئی ہو تو میں آئندہ غلطی کرنے سے گریز کروں۔ جیسے قاضی فاضل صاحب آگے جا کے اپنی تقریر میں کہتے ہیں کہ کوئی بھی ادارہ اپنے پسند کے مطابق یہ حکم جاری نہیں کر سکتا کہ کوئی خبر نشر یا شائع کی جائے یا نہ کی جائے، اور نہ ہی کسی ٹیلی ویژن یا اخبار پر بندش لگائی جا سکتی ہے، وہ کسی کو ملازمت دیں یا ملازمت سے برطرف کریں۔ حکومت کے پاس یہ بھی اختیار نہیں کہ سرکاری اشتہارات اپنی مرضی کے چینلز اور اخبارات کو ہی دیں اور اس طرح سے ان کا معاشی استحصال کریں اور مجبور کریں کہ وہ حکومت کے خلاف یا کسی حکومتی ادارے یا حکومتی شخص پہ تنقید نہ کریں، یا کسی صحافی کو برطرف کریں یا ان کے پروگرام پہ بندش لگائیں یا ان کے اداریوں پر پابندی لگائیں۔ یہ سارے ہتھ کنڈے، جیسے قاضی فاضل صاحب کہہ رہے ہیں، یہ سارے ہتھ کنڈے نہ صرف غیر قانونی ہیں بلکہ غیر آئینی بھی ہیں۔ ایک اور طرز عمل، حکومتی طرز عمل کی بات ہو رہی ہے، جس سے میں بخوبی واقف ہوں، جیسے قاضی فاضل صاحب کہہ رہے ہیں، ایک اور طرز عمل جس سے میں بخوبی واقف ہوں وہ یہ کہ کبھی کچھ چینلز ٹیلی ویژن پر نظر نہیں آتے کچھ علاقوں میں، کیونکہ کیبل آپریٹرز کو ٹیلی فون کے ذریعے حکم دیا گیا ہے کہ ان کی نشریات نہ دکھائی جائے۔ جب خوف اس حد تک بڑھ جائے کہ لوگ اپنے بنیادی حقوق حاصل کرنے کے لیے عدالتوں کو رجوع نہ کریں تو یہ کہنا مناسب نہ ہوگا کہ بنیادی حقوق بھرپور طریقے سے رائج ہیں۔ جمہوریت کو مستحکم کرنے کے لیے جس طرح آزاد عدلیہ کی ضرورت ہے، اسی طرح آزاد میڈیا بھی ضرورت ہے۔ جیسے قاضی فاضل سے بڑی سخت باتیں کی انہوں نے، اور تھوڑا مزید تفصیل میں گئے ان باتوں کے جو چیف جسٹس حافظ سعید کھوسہ نے اپنے عدالتی سال کی تقریب میں کی تھی۔ آگے جا کے جیسے قاضی فاضل صاحب کہتے ہیں کہ دنیا کے ممالک کا ہم جائزہ لیں تو یہ تینوں آئینی ستون مضبوط ہیں، تو انہی ممالک کو ترقی پذیر سمجھا جاتا ہے، یعنی حکومت، پارلیمنٹ اور عدلیہ۔ آزاد پاکستان کا وجود جمہوری اور عوامی تھا، اور بقیہ پاکستان کو قائم رکھنے کے لیے قائد اعظم اور آئین پاکستان میں مرتب شدہ اصولوں پہ عمل کر کے اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ انہیں کسی بھی نادیدہ قوتوں سے محفوظ رکھیں۔ یہ ملک جو ایک نظریے اور جمہوری اصولوں پر قائم کیا گیا، جب ہم پاکستانی ڈکٹیٹرشپ کی قطار کا معائنہ کرتے ہیں تو یہ نظر آتا ہے کہ وہ جو اس قطار میں پائے گئے وہ اس بات کو خوب جانتے تھے کہ وہ غیر آئینی اقدام اٹھا رہے ہیں، تو اسی لیے کسی ایک بات کا ڈھنڈورا پیٹا گیا اور آئین اور قانون کو رکاوٹ سمجھا گیا۔ ایک جبری حاکم مسلمانوں کو مسلمان بنانے نکلا تو ایک اور نے بدعنوانیوں کے خلاف آواز بلند کی۔ یہ شاید جنرل ضیاء اللہ کی بات کر رہے ہیں اور جنرل مشرف کے پھر بات کر رہے ہیں۔ دونوں ہی ملک بچانے نکلے، مگر تاریخ کے طالب علم ہی بہتر گواہی دے سکتے ہیں کہ وہ کیا کر بیٹھے۔ جب میں کوئٹہ میں طالب علم تھا تو نہ کلاشنکوف اور نہ ہی ہیروئن کا نام سنا تھا، مگر پھر ایک شخص نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اس کو اپنی ساخت اور حیثیت قائم رکھنے کے لیے ایک باہر کی قوت کے لیے کچھ ایسا کرنا ہوگا کہ وہ اسے تسلیم کرے، اور اس شخص کا اندازہ کسی حد تک درست بھی تھا، کیونکہ جو انہیں کل تک حقارت کی نظر سے دیکھ رہے تھے اب انہی نے اسے گلے لگا لیا۔ یہ شاید جنرل ضیاء اللہ کو فرسٹ افغان وار کا حوالہ دیا جا رہا ہے۔
کوئی ملک کسی ایک شخص کو مقتدر قوت کے گلے لگانے سے مستحکم نہیں ہوتا، کیونکہ یہ بھی دیکھنے کو ملا ہے کہ جب مقصد حاصل ہو جاتا ہے تو ہمارے ملک کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ آخر میں بڑی اہم بات کی اور بڑی ٹھوس اور سخت بات کی، جیسے قاضی فائز عیسیٰ کہتے ہیں کہ آئین پاکستان کی شق 5 یہ کہتی ہے کہ ہر شہری پر فرض ہے کہ وہ آئین اور قانون پر عمل کرے۔ شق 6 یہ کہتی ہے کہ کوئی شخص جو طاقت کے استعمال یا طاقت سے یا دیگر غیر آئینی طریقے سے آئین کی تنسیخ کرے یا تنسیخ کرنے کی کوشش کرے یا سازش کرے، تخریب کرے یا تخریب کرنے کی کوشش یا سازش کرے، وہ ملک کے خلاف سنگین غداری کا مجرم ہوگا۔ وہ شخصیات جنہیں عوام کے ٹیکسوں سے تنخواہ دی جاتی ہے اور جو اپنے عہدوں پر فائز ہونے سے پہلے حلف اٹھاتے ہیں تو ان پر آئین کی پاسداری کرنا لازم ہے۔ ان میں سے ایک میں بھی ہوں، جیسے قاضی فائز عیسیٰ کہہ رہے ہیں، ان میں سے ایک میں بھی ہوں، بشمول صدر پاکستان، وزیر اعظم پاکستان، وزراء اور افواج پاکستان کا ہر افسر اور سپاہی، ہم سب پر آئین کی پاسداری کرنا اور بھی لازم ہے، پہلے ایک شہری ہونے کے ناطے سے، اور پھر حلف کی پاسداری کی خاطر، اور پھر کیونکہ ہم عوام کے ٹیکسوں سے تنخواہ وصول کرتے ہیں اور یقیناً رزق حلال ہی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ آخر میں قاضی فائز عیسیٰ اپنی تقریر کا اختتام ان الفاظ سے کرتے ہیں کہ اگر ہم زندہ قوم رہنا چاہتے ہیں اور قائد اعظم اور ان کے رفقا کی قدر کرتے ہیں تو پھر ہمیں یہ ثابت کر کے دکھانا ہوگا کہ ہم ہر وہ طریقہ اپنائیں جو آئینی اور قانونی ہو، اور ہر اس شخص کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں جس نے آئین کے برعکس کوئی کام کرنا چاہا۔ مجھے یہ پورا یقین ہے کہ ہم ایک زندہ قوم ہیں۔ یہ جیسے قاضی فائز عیسیٰ جو کہ خود بھی اس وقت آئین اور قانون کی بالادستی کی ایک جنگ لڑ رہے ہیں، ایک جوڈیشل ریفرنس کا سامنا ہے، اور انسٹیٹیوٹ آف بزنس اکیڈمی میں یہ انہوں نے تقریر کی، اور یقینی طور پہ بدقسمتی سے اور یہ ستم ظریفی ہے کہ شاید یہ تقریر مکمل طور پہ ہمارے میڈیا پہ بھی کبھی کہیں بھی نشر نہ ہو سکے گی، مگر مطیع اللہ جان MJ TV ایسی ہی خبریں اور ایسی ہی تقاریر آپ کے سامنے لاتا رہے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔